آگے حضرت سیدنا سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر بطور مثال بیان فرماتے تھے کہ ان کا ترجمہ ہے، جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اسے ہر شے سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ آگے حضرت سیدنا بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا قول عرض کرنے لگا ہوں، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں غور و فکر کریں تو کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں گے۔ وہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں، کہ بڑائی کے بارے میں، کتنا بڑا مالک ہے، کتنی بڑی ذات ہے اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے کائنات کو پیدا کیا، پھر کیا ہوگا فائدہ؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا اس کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ آگے حضرت سیدنا حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت علم میں اضافہ کرتی ہے اور ذکر محبت بڑھاتا ہے اور غور فکر سے خوف خدا بڑھتا ہے۔ آگے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول عرض کرنے لگا کہ عقل مند لوگ ذکر کے ساتھ غور فکر کرتے ہیں۔ وہ اس لیے غور فکر کرتے ہیں کیونکہ ہم کس کا ذکر کریں اور کیوں کر رہے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں جو غور فکر کرتے ہیں، غور فکر کرنے کے ساتھ ذکر کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب غور فکر کرتے ہیں کہ وہ ذکر کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کا آگے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حتیٰ کہ جب ان کے دل بولتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ حکمت کے پھول جھڑتے ہیں، وہ اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ فضول باتیں نہیں کرتے۔ آگے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاموشی کے ذریعے کلام پر اور غور فکر کے ذریعے نتیجہ نکالنے پر مدد چاہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاموشی کے ذریعے کلام پر پہلے غور کرو کہ کیا بولنا ہے، آگے فرماتے ہیں غور و فکر کے ذریعے نتیجہ نکالنے پر مدد چاہو، غور و فکر کر کے آگے کام کرو۔ مزید آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاملات میں درست نظر دھوکے سے بچاتی ہے اور رائے گاں کی پختگی ندامت و کوتاہی سے سلامت رکھتی ہے۔ اگر ہم پہلے وہ کہتے ہیں سوچ لیں، نظر کے دھوکے سے محفوظ رہ جائیں، پھر ہم اپنے معاملات کو صحیح انجام سے دے سکیں گے۔ آگے فرماتے ہیں غور و فکر احتیاط اور دانائی کو ظاہر کرتا ہے، دانش مندوں سے مشورہ نفس میں پختگی اور بصیرت کی قوت ہے، لہٰذا ارادہ کرنے سے پہلے غور و فکر کرو، کوئی کام سر انجام دینے سے پہلے اپنے آپ پہ غور و فکر کرو اور تدبر کرو اور قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ کرو۔ اور فرماتے ہیں حکمت کا مادہ یہ ہے کہ غور و فکر کرنے سے کام کو چلایا جائے۔ اگر ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہمارے معاملات بھی بالکل درست نہیں ہو سکتے۔ آگے ایک قول اور عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و افضل مجلس میدان توحید میں غور و فکر کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کبھی کسی محفل میں مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے تو اعلیٰ و افضل مجلس وہ ہے میدان میں توحید میں، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد بہترین مجلس محفل وہ ہے جس میں غور و فکر کے ساتھ بیٹھا جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں غور و فکر ذکر اور تذکرہ سے ہوشیار سے افضل ہے، تذکرہ و ہوشیار رہنے سے افضل ہے، کیونکہ غور و فکر ذکر بھی ہے اور اس سے بڑھ کر بھی دل کا ذکر اعضاء کے ذکر سے بہتر ہے، بلکہ عمل کی بزرگی اسی وجہ سے ہے کہ اس میں ذکر قلبی ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غور و فکر جملہ اعمال سے افضل ہے، اس وجہ سے کہ کہا گیا کہ لمحہ بھر غور و فکر کرنا سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ غور کر لینا چاہیے۔ اگر ہم غور و فکر کرنے والے بن جائیں تو ہمارے سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔